اسی طرح سحری کھانا بھی سنت ہے اور سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ عمومی طور پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کی دعوت کر دیتے ہیں، کسی بزرگ کو بلا لیتے ہیں، اللہ والے کو بلا لیتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ جو اللہ والا ہوتا ہے یا وہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں جی کھانے کی ابتدا کریں۔ اور اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ ہم ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کھانے کی ابتدا کریں، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جب وہ کھانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ان کے کھانے کو ہاتھ لگانے سے اس میں برکت آ جائے گی۔ یہی ہمارا خیال ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے، اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کھانے کی ابتدا کریں۔ لیکن یہ سحری ایک ایسا کھانا ہے جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ کیونکہ اللہ رب العزت نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ تو اس میں کسی بزرگ کو بلانے کی، کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سحری کریں، اللہ رب العزت نے اس میں برکت رکھی ہے اس کھانے کے اندر۔ تو اس لیے سحری کھانا سنت ہے، اور سحری صبح صادق سے پہلے آخری وقت میں کھانا مستحب ہے۔ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی جب وہ شروع ہو گیا تو اس کے ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کھانا یہ مستحب ہے۔ آپ پہلے بھی کھا سکتے ہیں، زیادہ دیر پہلے بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جب وہ وقت تھوڑا سا آخر میں پہنچ جائے تو اس وقت آپ جو ہے وہ سحری کھائیں۔ کیونکہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے، آپ 2 گھنٹے پہلے ہی کھا کے سو جائیں اور کھانا جو ہے وہ پہلے ہی ہضم ہو جائے گا تو سارا دن تو گزارنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جتنی دیر پہلے کھائیں گے اتنی دیر جلدی جسم کے اندر وہ سستی آتی ہے اور انسان کو نیند آنے لگتی ہے، تو اس سے فجر کی نماز جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال سحری کھانا اور آخری وقت میں کھانا یہ مستحب ہے۔ اگر بھوک نہ ہو تب بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیں، کوشش کریں تھوڑا سا کھانا کھانے کی، اور اگر وہ بھی گنجائش نہیں ہے تو 2-3 چھوارے ہی کھا لیں، اور اگر اس پہ بھی دل نہیں مانتا آپ کا تو پھر آپ کیا کریں کہ سحری کے وقت تھوڑا سا پانی ہی پی لیں تاکہ سحری کھانے والے بن جائیں اور اس کی برکت اٹھانے والے بن جائیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر رات کو سحری میں آنکھ نہ کھلی اور سب کے سب سوتے ہی رہ گئے تو بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے سحری نہ کرنے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو اس نے برا کیا، کم ہمتی کا کام کیا اور بہت بڑا گناہ کیا اس نے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سحری کھاتی ہیں لیکن وقت مشتبہ ہو جاتا ہے، دیر سے آنکھ کھلی اور اس میں شک پڑ گیا کہ اب سحری کا وقت ہے یا نہیں ہے، صبح ہونے کے قریب ہو گئی، جیسے روشنی ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں شک پڑ گیا، کوئی آواز بھی نہیں آ رہی کہ اب سحری ہے یا نہیں ہے، تو اس مشتبہ وقت میں کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ کچھ کھانا اس مشتبہ وقت میں مکروہ ہے، تو اس وقت کھانے سے اعتراض کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ایسے وقت میں کچھ کھا پی لیا تو اس نے گناہ کا کام کیا۔ یہ سحری کی بات ہے۔ اب روزہ افطار کرنا ہے تو روزہ افطار کس سے کرنا چاہیے؟ تو اس کے متعلق بھی بتلا دیا کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا بہتر ہے، یا چھوارے سے روزہ افطار کرنا یا روزہ کھولنا یہ بہتر ہے۔ اگر کھجور یا چھوارا نہ ملے تو کوئی میٹھی چیز ہو اس سے کھول لیں، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو پانی سے روزہ کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پانی سے روزہ کھول لیں اگر آپ کو کچھ نہ ملے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، انہو علیہ الصلاۃ والسلام کان یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فان لم تکن رطبات فتمرات
फ़इन लम तकुन तमरातुन हस्सहसवातिन मिम्मा। ये अहमद, तिरमिज़ी और अबू दाऊद में रिवायत है। अच्छा, बाज लोग एक और काम करती हैं। वो क्या करती हैं? वो ये करती हैं कि रोजा जो है वो नमक की ठीकरी से खोलना, नमक से रोजा खोलने को वो सवाब का काम समझती हैं। और बाज तो ऐसे हैं जी, इतने रोजे जो है वो आपने नमक से खोलनी हैं, तो उसको सवाब का काम समझना, सवाब समझते हुए कि नमक से रोजा इतने रोजे खोलने हैं और उसकी नीयत सवाब की है, तो ये अकीदा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगर कोई बंदा रोजा इफ्तार करवाता है तो उसके मुतालिक क्या हुक्म है? रोजा इफ्तार करवाने का बहुत बड़ा सवाब है, और जो इफ्तार करवाता है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी अपने दूसरे भाई को रोजा इफ्तार करवाता है तो उसको भी पूरे रोजे का सवाब मिलेगा, उस आदमी के सवाब से कुछ भी कम किए बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पूरे रोजे का सवाब देंगे। तो इस तरह दूसरे भाई का रोजा इफ्तार करवाना, एक हुदूद में रहते हुए। आजकल जो हमने इफ्तार पार्टियां बना ली हैं, बड़ी बड़ी अपने नाम के लिए बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां होती हैं, उसमें किसी को कोई चीज मिल रही है, नहीं मिल रही है, धक्कम पील हो रहा है, इफ्तारी का वक्त गुजर रहा है, कोई इधर पूछ रहा है, कोई उधर पूछ रहा है, अपना नामो नमूद के लिए बड़ी बड़ी इफ्तारियां करवाना, इससे गुरेज करना चाहिए। हाँ, मखसूस आदमी आप 2, 4, 5, 10 बुलाएं जिसमें आसानी के साथ घर वाले भी तैयारी कर सकें और आप उनको आसानी के साथ चीजें फराहम कर सकें और उनका रोजा अच्छे तरीके से इफ्तार हो जाए, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। और दुआएं मांगने का इफ्तारी के वक्त एहतमाम करें। यह नहीं है कि इफ्तारी करते हुए दुआएं मांगना भूल जाएं। उस वक्त इफ्तारी के वक्त दुआ मांगना यह कबूलियत का वक्त होता है, और फिर उतने ही मेहमान बुलाए जिनको आसानी से कंट्रोल कर ले और नमाज जाने का भी अंदेशा ना हो, तो यह ज्यादा बेहतर है।